بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج بیت اللہ، حج کی فرضیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ماہ ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جانور ذبح کرنے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے نہ ہی ناخن تراشے۔ قربانی کرنے والے اپنے ناخن و بال نہ تراشیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ مجھے امید ہے کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کا روزہ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔